اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قل افانبئکم بشر من ذلکم النار وعدها اللہ الذین کفروا وبئس المصیر۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 72 ہے، 72، اور ترجمہ اس آیت کا یہ ہے: جب ان کے سامنے ہماری آیتیں، واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھو گے ان کفار کے چہروں کو کہ ناپسندیدگی کے آثار نمایاں ہیں، اور قریب ہے کہ یہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں جو ہماری آیتوں کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں اس سے بھی زیادہ شر کی بات تمہیں نہ بتاؤں؟ آگ جس کا اللہ نے کفار سے وعدہ کر رکھا ہے اور بہت برا انجام ہے۔ حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے لوگوں کے سامنے تو بہت سے ایسے کفار اور ایسے مشرکین تھے جو انتہائی سرکش تھے، اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے چہرے پر بل پڑ جاتے تھے جب وہ اللہ کی ان آیتوں کو سنتے تھے، اور خفگی کا چہرہ اور غصے کا چہرہ، تیوریاں چڑھا لینا، آنکھیں سرخ کر لینا، گردن کی رگیں پھول جانا، چیخنا چلانا، منہ بنا لینا، یہ وہ کرتے تھے کہ کیا بات ہے جو کی جا رہی ہے، اور کیوں ہمارے مسلک، ہمارا مذہب ختم کیا جا رہا ہے، اور کیوں یہ نئی بات آ گئی ہے، اور اس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے کہ حق بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اور قریب ہے کہ جو ان آیتوں کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا صحابہ کرام ہوں، تو وہ ان کو پکڑ لینے کے لیے، ان پر حملہ کرنے کے لیے وہ بالکل تیار رہتے تھے، قریب ہے کہ وہ ایسا کرے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ اے نبی کہہ دیجئے کہ جو تم کو یہ برا لگ رہا ہے، بہت خراب لگ رہا ہے کہ تم چہرے بنائے ہوئے ہو، اور تمہارے یہ ستے ہوئے چہرے، اور تمہارے یہ غم کی حالت اور غیظ و غضب کی حالت تمہاری ہے، ہم تمہیں بتائیں کہ اس سے بھی زیادہ تمہارے ساتھ کیا برا ہونے والا ہے؟ آگ، جہنم کی آگ۔ ہر کافر سے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ جو بھی کفر کی راہ اختیار کرے گا، یہ جہنم کی آگ اس کو پہنچے گی اور وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، اور بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ سمجھو اس بات کو۔ کیسے لوگ ہو تم کہ حق بات کو سننا ہی نہیں چاہتے؟ جب تمہارے سامنے یہ حق کی آواز بلند کی جاتی ہے تو تم اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہو، اپنے چہرے کو پھیر لیتے ہو، اس جگہ سے بھاگ جاتے ہو، ان کی بات پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جب تم سنو گے نہیں تو سمجھو گے کیسے؟ بس تم اسی راہ پر چلے آ رہے ہو کہ ہمارے باپ دادا نے جو کیا بس وہی ٹھیک ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ تم اپنے باپ دادا اور پرکھوں کے طریقے پر چل رہے ہو، مگر حق بات جو تمہارے پاس آ گئی ہے، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، تمہارے سامنے بتا رہے ہیں، اس سے تم بالکل آشنا نہیں، سننا بھی نہیں چاہتے، جاننا بھی نہیں چاہتے۔ کیا تمہیں اپنے انجام سے خوف نہیں لگتا؟ اے وہ لوگوں جو تم بدمست ہو کر اپنی زندگی گزار رہے ہو، بے پرواہ اور لاپرواہ ہو کر اپنی زندگی گزار رہے ہو، کاش کہ تم اس حقیقت کو سمجھ لو، اور کاش کہ یہ چیز تمہارے سامنے اچھی طرح سے واضح ہو جائے اور تمہارے دل اور دماغ میں بیٹھ جائے کہ تم جو راہ زندگی اختیار کیے ہوئے ہو، جو تم طریقہ زندگی اختیار کیے ہوئے ہو، یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ ناروا ہے، غلط ہے، گمراہی کا ہے، یہ راستہ جہنم میں جانے والا ہے، یہ راستہ اللہ کی بھڑکتی ہوئی آگ تک جا پہنچتا ہے۔
جب تک تمہاری سانسیں چل رہی ہیں تب تک تو تم جو چاہو کرو، لیکن جو ہی موت کا فرشتہ تمہارے سامنے آ جائے گا اور تمہاری روح کو کھینچ لے گا، اس وقت تمہیں پتہ چلے گا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر سچ بات بیان کرتے تھے اور کیسے اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچاتے تھے اور کیسے سچائیوں کو تمہارے سامنے آشکارا کرتے تھے۔ اس وقت جب تم جانو گے، اس وقت تمہارے پیروں تلے زمین نکل جائے گی، اس وقت تم افسوس کرو گے، حسرت کرو گے اور تم کہو گے کاش کہ میری روح کو میرے جسم میں واپس کر دیا جائے، کاش کہ مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے اور میں دنیا کے اندر اب وہ طریقہ اختیار نہیں کروں گا جو میں کرتا تھا، میں پکا مسلمان ہو جاؤں گا، میں مسلم بن جاؤں گا، میں ایمان والا ہو جاؤں گا، میں اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والا ہو جاؤں گا۔ افسوس یہ ہے کہ یہ تم سمجھو گے اس وقت جب کہ اس کا وقت جا چکا ہوگا۔ تم مستقبل کے ان خطرات سے واقف کیوں نہیں ہو جاتے؟ تم اس ایماندار امانت دار شخص کی بات کیوں نہیں سنتے جو تمہیں سچائیوں کی دعوت دے رہا ہے، جو تمہیں حق بات کی طرف بلا رہا ہے؟ اللہ کے نبی کی زندگی پر تم غور کیوں نہیں کرتے کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک تمہارے درمیان رہے ہیں، کوئی بات انہوں نے ایسی نہیں کی، تم تو انہیں سچا کہتے تھے، امانت دار کہتے تھے۔ تم نے کبھی دیکھا کہ یہ دولت کی طرف بھاگے ہوں؟ کبھی تم نے دیکھا کہ یہ کچھ ریاست چاہتے ہوں؟ کچھ نہیں۔ لوگ ان کے پاس جا پہنچے، وہ عتبہ ابن ربیعہ جا پہنچا اور جا کر کہا، ولید ابن مغیرہ جا پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ اگر تم دولت چاہتے ہو تو ہم سب تمہارے لیے دولت اکٹھا کر دیں، تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے، چھوڑ دو اس کو۔ اگر تم بادشاہ بننا چاہتے ہو تو ہم سب تم کو مل کر اپنا بادشاہ بنا لیں گے، ملکنا کا علینا۔ اگر تم کسی خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہو تو حکم دو، ہمیں بتاؤ، ہم سب مل کر تمہاری اس سے شادی کرا دیں گے۔ تمہیں کوئی آسیب ہے، دماغی خلل ہے، کوئی تکلیف ہے تو بتاؤ، ہم سب مل کر تمہارا علاج کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور کہا کہ افرغت یا ابا الولید، اے چچا جان ولید، کیا آپ اپنی بات کہہ چکے؟ اس نے کہا ہاں میں اپنی بات کہہ چکا۔ آپ نے اس کے سامنے الف لام میم سجدہ کی آیتیں تلاوت فرمائیں اور یہ تلاوت کرتے چلے گئے۔ ولید ابن مغیرہ کا رنگ اڑنے لگا، دل دھڑکنے لگا، اس نے اپنے ہاتھ پیچھے ڈال لی اور بات سننے لگا، یہاں تک کہ سجدے کی آیت پر اللہ کے رسول پہنچے اور آپ نے سجدہ کیا اور کہا چچا جان بس یہی میرا جواب ہے۔ ولید ابن مغیرہ وہاں سے واپس آتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کیا ہو گیا اس کے چہرے کو، وہ بدلا بدلا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ ولید ابن مغیرہ کہتا ہے کہ دیکھو میں تم میں سب سے زیادہ بوڑھا ہوں، سب سے زیادہ تجربے کار ہوں، میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، باتوں کو سنا ہے، اللہ کی قسم محمد نے مجھے جو کلام سنایا ہے یہ نہ شاعری ہے، نہ کہانت ہے، نہ جادوگری ہے، یہ کوئی الگ ہی کلام ہے، یہ کہیں اور سے اترا ہوا کلام ہے، بڑا مضبوط ہے، بڑا دل میں اتر جانے والا ہے، اور اس کی باتیں تو ایسی ہیں جیسے سچائیوں کو روشن کیا جا رہا ہو۔ اے لوگوں تو محمد کے راستے سے ہٹ جاؤ، کیونکہ اس کا معاملہ تو غالب ہو کر رہے گا۔ لوگوں نے کہا کہ ولید تم پر بھی اس کا جادو چل گیا۔ عزیزہ نے گرامی، عزیزہ نے محترم، اللہ کے نبی کیسے سچائیوں کو پیش کر رہے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ آج کوئی ان سچائیوں پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم مسلمان بھی اپنے اس اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ افسوس یہ ہے کہ یہ کلام پاک جو زندگیوں کو بدلنے کے لیے آیا تھا، آج لوگ مر جانے کے اوپر اس کو پڑھتے ہیں، مردوں کو بخشوانے کے لیے اس کو پڑھتے ہیں، تعویذ اور گنڈے کے طور پر پڑھتے ہیں، گلے میں اس کو ٹانگ لیتے ہیں۔ کیا قرآن پاک اسی لیے اترا تھا کہ یہ دیواروں پر لٹکایا جائے، یہ شو پیس بن کر رہ جائے، ایک فریم میں اس کے لٹکا دیا جائے اور دیوار کی زینت بن جائے؟ کیا یہ اسی لیے آیا تھا کہ بس اسے چند لوگ پڑھیں اور وہی تراویح میں ہم لوگ سن لیں اور بس ختم؟ یہ اللہ کا پیغام ہے،
یہ خط ہے اللہ کا، اس کے بندوں کے نام۔ ہر شخص کو جاننا چاہیے اس کے رب نے، اس کے مالک نے، اس خلاق عالم نے، اس رب کائنات نے کیا بھیجا ہے اس پیغام میں۔ ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم اسے سنیں، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جین ہو، دنیا کی کسی بھی جگہ کا باشندہ ہو، کوئی بھی ہو، ضروری ہے کہ وہ اللہ کے اس پیغام کو سنے، حق کی جستجو کرے، تلاش کرے، سیکر بن جائے حق کا، ٹروتھ کا، سچائیوں کا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو پھر جہنم کی آگ کے لیے تیار ہو جاؤ، ہماری سزاؤں کے لیے تیار ہو جاؤ، جہنم میں ڈالے جانے کے لیے اور طرح طرح کی اور مختلف قسم کی تکلیفوں کو سہنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، بہت برا انجام ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔